اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، میرے پیارے بیٹے اچھی بات کا حکم کرو، میرے پیارے بیٹے بری بات سے منع کرو۔ یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ 21واں پارہ سورۃ لقمان، سورت کا دوسرا رکوع ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ تلاوت شدہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑے مشہور بزرگ ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں لقمان حکیم، لیکن اس حکمت سے وہ مراد نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، جڑی بوٹیوں کے خواص کو جاننے والے۔ اس سے مراد دانائی اور سمجھداری ہے۔ قرآن نے اس حکمت کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی بے پرواہ ذات ہے۔ حضرت لقمان کا تذکرہ یہاں پر اس وجہ سے ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو سمجھاتے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، ساری طاقتیں اور قدرتیں اس کے پاس ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تم سے سوال و جواب ہوں گے اس دنیا کے بارے میں۔ کہتے کہ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ، ہم نے تو پیچھے کسی سے نہیں سنا، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بڑی نئی سی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ لقمان نازل ہوئی اور اس میں حضرت لقمان کا تذکرہ کہ جن کو تم سمجھدار، حکیم، دانا سمجھتے ہو، دیکھو ان کے تذکرے کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے پیارے بیٹے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تم کہتے ہو کہ پہلے لوگوں میں اس کا تذکرہ نہیں، دیکھو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی ہیں قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت لقمان کی ایک ہی جگہ تذکرہ، پورے قرآن میں حضرت لقمان کا صرف ایک ہی جگہ تذکرہ ہے، اور یہ سورۃ لقمان کے اندر 21ویں پارے کے اندر یہ سورۃ مبارکہ 4 رکوع کی یہ سورت ہے، اور دوسرے رکوع تقریباً مکمل دوسرا رکوع جو ہے اس میں حضرت لقمان کا اللہ رب العزت کی ذات نے نام لے کر تذکرہ کیا، اور اس وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کا نام بھی سورۃ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کے تذکرے کے اندر نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ کوئی خیر خواہی والی جو بات ہوتی ہے نا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ان کی نصیحتوں کو بیان کیا۔ آپ کی نصیحتیں یعنی حضرت لقمان کی بہت مشہور نصیحتیں ہیں، کتابوں کے اندر بھی تذکرہ ہے ان کا۔ ہمارے ہاں فارسی جب پڑھائی جاتی تھی تو ایک فارسی کی کتاب تھی، اس کا نام تھا پند نامہ۔ بادشاہ جرم مارا، میں نے بادشاہ بہت جرم کیے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یہ اس کے اشعار تھے، شروع میں آتے تھے۔ آخر کے اندر تھا کہ 100 نصیحتیں، 100 نصیحہ لقمان، حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں ان کا تذکرہ
علامہ غلام فرید صاحب وہ پند نامے والے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے آخر میں تذکرہ کیا تھا، اور جگہوں پر بھی حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت لقمان نے نصیحتیں کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخاطب ہوتے، انعم اس کا نام تھا، اس بیٹے کو آپ مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ بہت بنی اسرائیل کے اندر ان کا زمانہ ہے، کہتے ہیں حضرت ایوب کے بھانجے لگتے ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے۔ حضرت لقمان ایک جگہ پر آتا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا زیادہ خاموشی اختیار کرو، یہ حسن ہے، خاموش رہنا یہ حسن ہے، لیکن بناؤ سنگار کے بغیر ہے، سرخی پاؤڈر کے بغیر یہ حسن ہے۔ کہا خاموشی اختیار کرو، یہ قلعہ ہے جہاں آدمی محفوظ ہوتا ہے، لیکن درو دیوار کے بغیر، یہ دیواروں کے بغیر قلعہ ہے۔ اور کہا کہ خاموشی اختیار کرو، یہ ہتھیار ہے لیکن تلوار اور یہ نیزے کے بغیر ہے۔ ان کی مختلف کتابوں کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ایک جگہ پر کسی نے اس طرح بیان کیا، بڑے عجیب واقعات ہیں، میں ذرا قرآنی نصیحتوں کی طرف آؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک موقع پر کہا کہ بیٹا میں نے تجھے 3000 نصیحتیں کی ہیں۔ نوجوانوں، بزرگ لوگ جو آپ سے بات کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑے چھوٹوں کو نصیحتیں اس طرح ہی کرتے آئے اور ان کی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ سمجھتے بابا جی ہر وقت مگر پہنیں گے۔ البتہ حکمت عملی کے تحت پیار و محبت کے ساتھ نصیحتیں کرنی چاہیے، بچوں کو، نوجوانوں کو سننا چاہیے۔ تو کہا بیٹا 3000 میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، 3000۔ اب میں ان 3000 کا خلاصہ 3 نصیحتوں کے اندر بیان کرتا ہوں۔ 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک بات کو بلا دینا۔ 3000 اب 3 باتوں کے اندر آ گئی، 2 باتیں یاد رکھنی، یاد رکھو گے؟ اللہ کو کبھی نہیں بھلانا، ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر بات کو سنتے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ہمارا اللہ جو ہے، کہتے ہیں نا جب کوئی اللہ مسئلہ پیش نہ کہتے ہیں جی بڑے ہیں جی، یار وہ سب سے بڑا ہے جس کے بارے میں ہر روز اللہ کے گھر سے اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، کبھی نہیں بھلانا۔ کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، مصیبت ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور دوسری چیز موت کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، ابھی اس کو چھوڑ دو، ابھی اس کے اوپر بڑھاپا آنا۔ کتنے ہیں جن نوجوانوں کو خود ہم نے کندھوں پر اٹھایا اور شہر خاموشہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کیا کہ موت جو ہے وہ کسی کو دیکھے کہ اس کو نہیں ابھی آنا ہے، اس کا وقت، ابھی اس نے شادی کرنی ہے، ابھی تعلیم سے ہائے ہائے ہائے۔ خیالی میں ایک ہمارا بچہ اشرف اس کا نام ہے، اس کا نوجوان بھائی تعلیم سے بھی فارغ ہوا تھا، نوجوان بالکل، اس سال کو ہوا، معمولی سا کوئی اس کو تکلیف ہوئی، محلے کے ڈاکٹر سے ٹیکہ لگانے گیا، اس نے ایسے ٹھوکا سیدھا ہڈی کے اندر ٹیکہ۔ ہڈی میں کہتے ہیں ٹیکہ لگ جائے تو اس کا ریئیکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس کو وقت پر کور کر لے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ صرف 2 یا 3 دن لگے، ہسپتالوں میں پہنچے تو کہا بڑی تاخیر کر دی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، جن نوجوان گوندل ہمارے پاس ہے، سول نین میں رہائش ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے عثمان، بالکل ینگ، وہاں گوندل کے تعلق والے یعنی مالک تھے، ان کی ویڈیو بھی مجھے واجد صاحب نے دکھائی۔ اس طرح جمعے کے بعد رونڈ پر آئے ہیں، 2 بھائی ہیں، اور رونڈ پر آ کر اپنا جو دفتر تھا صوفے پر ایسے بیٹھ گئے اور ایسے موبائل چیک کر رہے ہیں، کوئی میل آئی ہوگی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا بھائی وہاں ہے، ایسے دیکھا اس نے، اس بھائی نے دیکھا کہ بھائی صاحب ایسے جا رہے ہیں،
وہ جلدی کے ساتھ اٹھا، فوراً ایمرجنسی کے اندر لے گئے۔ بس اتنا ہی وقت لگا، لوگوں کی جانوں کو بچانے والا مسیحا جب اس کا اپنا وقت آیا ہے تو اس کا بھائی اس کے پاس، اس کا ہاسپٹل اس کے پاس، اس کے ڈاکٹر اس کے پاس، لیکن اس کو نہیں بچا سکے۔ کہا پیارے بیٹے، موت کو یاد رکھنا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ کب آئے گی، اس لیے ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ یہ کیا بھلانے والی ہے، یاد رکھنے والی؟ کیا کیا؟ اور ایک چیز بھلانے والی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کو بھلا دو، جس کو ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں، تاریخ وار ہم یاد رکھتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ، بہن کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، کسی محلے کے آدمی کے ساتھ، ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے محفوظ۔ ہم پھر موقع کے اوپر ڈھز مارتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنی نیکیاں صدقات کسی کو تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر باطل نہ کرو، ختم نہ کرو۔ نیکی کر، شیخ سعدی کہتے تھے نیکی کر اور کنویں میں ڈال دے، یعنی اس کو بلا دے۔ یہ مت سوچ کہ میں نے، جس نے بدلہ دینا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ کس نے بدلہ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کو سب کچھ یاد ہے، ہر چیز تیری اس کے وہ لے آئے گا، اور پھر یہ تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کتاب کیا ہے؟ نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات، الا احصاء، ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، جس نے یاد رکھنی ہے اس کے پاس یاد ہیں اور محفوظ ہیں۔ تمہیں بلا دینا چاہیے جو تم نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو حضرت لقمان کا تذکرہ ہے یہاں پر قرآن مجید کے اندر۔ حضرت لقمان، مجھے مولانا نے کہا تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ نوجوان نسل ہماری اچھائی کی طرف کس طرح آئے گی اور اچھائی سے کیوں ہٹ گئی ہے، تو میں نے کہا یہ پابند نہ کرو، جو ذہن میں آئے گا بیان کر دیں گے۔ آتے ہوئے ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ چھٹی ہو گئی، وہ رات فون کیا، انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں دن کوئی اور ہے، شاید میں ہفتہ نہیں ہے، تو میں آدھا سا یہ تھا کہ شاید چھٹی ہے، اپنی مسجد کا جو تھا سلسلہ وہاں پر کوئی بیان کرنا تو وہ سوچ رہا تھا، ٹک ان کی گھنٹی بجی اور آ گئے۔ تو میرے ذہن میں آیا چلو یہ واقعہ سنا دیں، اور ان کی ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں اور بیٹوں کی طرح ہیں، ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت لقمان نے، یعنی ہماری نسل جو ہے، نوجوان نسل، یہ دوری یا اس کا قریب نہ ہونا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یعنی بزرگوں کا اپنے بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق بہت کمزور ہو گیا۔ ہماری زبان کے اندر معاف فرمانا بابیو، میں بھی بابا ہوں، پینٹ تو بابا ہی ہے نا، یعنی بزرگوں یہ میری بات یاد رکھو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، گفتگو کو خیر خواہی سمجھ کے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے تھے 3 چیزیں اگر بات میں ہیں، بات ٹھیک ہے، لب و لہجہ بھی ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لب و لہجہ بھی ٹھیک ہے، اور نیت بھی ٹھیک ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر بات کا اثر نہیں لے رہا بیٹا پوتا، تو یا سمجھو بات غلط ہے، یا طریقہ غلط ہے، یا ہماری نیت غلط ہے۔ الفلاح کینٹ میں مسجد ہے، اس کا نام مسجد الفلاح ہے، وہاں مولانا افضل صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، خطیب ہیں۔ کہنے لگے ایک بزرگ آئے، کہنے لگا بچے نماز میں نہیں آتے، میں انہوں دی بڑی مٹی پلید کرنا۔ انا للہ، جب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی مٹی پلید کرنی ہے، انا للہ، ہم نے ان کو پاک کرنا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ مرتا ہے رجسٹر بند ہو جاتا ہے، او ولد صالح یدعى له، جو چیزیں باقی رہتی ہیں ان میں سے بچہ ہے، انسان کی اولاد ہے جو بعد میں دعائیں کرتی ہیں کہ کیا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ بیچارہ نوجوان ہے، تمہارا کہنا یا ہمارا کہنا نہیں مانتا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو کہنا ہے تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ کہنا ہے۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو کیا انداز اختیار کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، بار بار تذکرہ ہے یا بنیہ۔ مولانا ہے ان سے پوچھیں یا بنیہ کا بلا ترجمہ کیا ہے؟ او میرے پیارے بیٹے، آپ نصیحتیں کر رہے ہیں تو انداز کیا اختیار کر رہے ہیں؟ یہ میں یعنی مبالغے والا معنی نہیں کر رہا، میں اس کا بالکل جو الفاظ کے لحاظ سے، جس طرح ہمارے ہاں بچہ ہوتا ہے تو ایک بچے کو ہم بچونگڑا کہہ دیتے ہیں، یہ پیار کے ساتھ ہوگا یا غیر پیار کے ساتھ ہوگا؟ کیوں جی؟ تو یہ بنیہ کا معنی چھوٹا سا بچہ، یا بنیہ، یہ تصغیر کا صیغہ، یہ بتاتا ہے محبت کو، اور یہ بتاتا ہے پیار کو، یہ بتاتا ہے شفقت کو۔ ذرا میں اور آپ بھی سوچیں، ہم بچوں کے ساتھ جب معاملہ نصیحت کا کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، گالی سے شروع ہوتے ہیں اور پھر کیا جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور نہیں یار یہ بچے ہمارے، یہ ہمارا ہے، ہمارا مستقبل ہے، ان کے ساتھ بڑی شفقت سے بات کرو۔ اللہ کی قسم یہ بات سنتے ہمارا تجربہ ہے، سختی سے نہیں، ان سے پیار سے بات کرو، یہ پیار کے ساتھ قائل ہوں گے اور بات کو مانیں گے۔ تو حضرت لقمان اپنے تذکرے میں بار بار تذکرہ کیا؟ یار ایک دفعہ بیٹے کو کہہ دیا پھر اس کے بعد نصیحتیں شروع ہو جائیں، لیکن قرآن نے بتایا کہ نصیحتیں بھی ہیں بڑی عمدہ، لیکن انداز بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، انداز بھی بہت عمدہ ہے جن کے ساتھ حضرت لقمان نے نصیحتیں کی ہیں۔ 4 حصے ہیں نصیحتوں کے، کتنے؟ ایک حصہ ہے اس کا تعلق ہے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ، دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق ہے عبادت کی اصلاح کے ساتھ، تیسرا حصہ ہے جس کا تعلق ہے اصلاح خلق کے ساتھ، لوگوں کی اصلاح کے ساتھ، اور چوتھا حصہ ہے اس کا تعلق ہے آداب معاشرت، دنیا کے اندر رہنا سہنا کس طرح ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا 20 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا۔ عقیدے کی اصلاح کے بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ رائی کا دانہ، رائی سمجھتے ہو؟ مٹی، بالکل چھوٹا سا دانہ، اگر اس کے برابر کوئی چیز ہو، آسمان کی بلندیوں کے اوپر، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، زمین کی تہوں کے اندر، یاتی بہ اللہ، اللہ کے علم کے اندر اللہ اس کو لے آئیں گے۔ اپنے اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو، عقیدے کی بات یہ کر دی۔ اب عبادات میں اہم ترین عبادت ہے نماز، اس کا تعلق کیا تو کہا یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں پڑھو، پڑھنا ہو رہا ہے، قائم کرنا۔ قائم کا مطلب ہے نماز کا ماحول بناؤ، اقامت صلاۃ۔ اپنے یار دوست نوجوان ہیں، جب خود نماز کے لیے آتے تو چلو یار نماز کے لیے چلے، بزرگ ہیں تو گھر میں بیٹھی ہیں، اہل خانہ دیگر سب کو نماز کی تلقین، بڑے پیارے ماحول، یعنی نماز والا ماحول بنا لو۔ فیکٹری ہے، دکان ہے، محلہ ہے، اپنا کنبہ ہے، اپنے دوست احباب ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ اور پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ آگے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے پیارے بیٹے اچھی بات کی دعوت دعاؤ، یار مسجد میں چلیں، میرے پیارے بیٹے بری بات سے منع کرو۔ اور پھر کہا کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ، یہ بڑے کاموں میں سے ہیں۔ پھر آداب رہنے سہنے کے بیان کیے تو کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے اپنے چہرے کو لوگوں سے نہیں پھیرنا۔ کیا مطلب؟ کوئی آیا ہے تو اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کوئی پھٹے کپڑے والا، کوئی چھوٹے بزنس والا، کوئی مالی دولت کے لحاظ سے چھوٹا، ٹھیک ہے جی، اور کوئی حاجی صاحب آگے جی السلام علیکم، اس نے اسلام کہا جی وعلیکم 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 السلام، نہ کسی کے ساتھ بھی اپنے رخ کو نہیں پھیرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آدمی آتا تو آپ اس طرح خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے،
جب تک وہ رخ نہ بدلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرہ انور نہیں پھیرتے تھے۔ کہا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑتے ہوئے زمین میں مت چلو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان ذالک کہا کہ یہ اکڑ کر زمین کے اندر چلنا یہ ایک تکبر کی نشانی ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والا اور تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ یعنی اس میں عقیدے کی بات بھی ہو گئی، اصلاح عبادت کی بات بھی ہو گئی، اصلاح معاشرت یعنی اصلاح خلق اس کی بات بھی ہو گئی، اور آداب زندگی اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ کبھی موقع ملے تو سورۃ لقمان اس کا دوسرا رکوع جو قرآن مجید نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں غور کرو۔ پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ بات کہتے ہوئے نرم لب و لہجہ، میٹھے الفاظ اور نرم گفتگو، اور پھر اس میں اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر بھی کہتے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، سینے سے لگائیں، سر پر دست شفقت رکھیں۔ بھولا ہے انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ دوری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اندر سختی پیدا کر دی اور ہم نے ان کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی، اور ہم نے اپنے لیے گریں لگا دی۔ بچہ ایسا ہی ہے، تو پھر جب ایسے گریں لگ گئی تو گریں لگا لیں، اس سے وہ بچے کے اندر جو ہدایت کی صلاحیت تھی وہ ختم نہیں، وہ دب جاتی ہے۔ اس کو پیار دو گے وہ پھر اٹھے گی، وہ تابع دار ہے۔ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بہت تابع دار ہے۔ اللہ تعالی ہماری گفتگو کے اندر، بات کے اندر مٹھاس اور نرمی کو پیدا کرے، ہمیں اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری ادا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی نیک اور صالح بنائے۔ میں خوش ہوں آپ سے ہی، میری درخواست آپ نے قبول کی، آپ نے تشریف رکھی۔ اللہ بیٹھنا، کہا سننا قبول فرمائے۔ میں نے بھی تقریباً وقت کی پابندی کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما۔ حضرت مولانا بلال صاحب، اللہ ان کی خدمات قبول فرما۔ بیچارے صبح کو محنت کرتے ہیں، مہمانوں کو لیا پھر پہنچایا، پھر یہ دو صحابہ ان کی محبت، یہ محبت سے بیٹھتے سنتے ہیں۔ اللہ یہ رمضان میں یہ نیکی اس کو قبول فرمائی۔ اللہ اس مسجد کو اپنے نمازیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ بھر دیجیے۔ اللہ اس کو خوب آباد کر دیجیے، اس بستی کو، علاقے کو، ٹاؤن کو اللہ مزید خوبصورتی نصیب فرمائی۔ یہاں کے رہنے والوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائی۔ وبا سے، تکلیف سے، بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ ان کو بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ جتنے مریض ہیں، کھانسی کی وبا عام ہے، چسٹ پرابلم ہے، اللہ صحت دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ صحت دے دے، وبائی امراض سے بچا لے، ناگہانی موت سے بچا لے، حادثے سے بچا لے، بیماری سے بچا لے۔ جتنے ہمارے عزیز بیمار ہیں، جہاں بھی ہیں، گھروں میں مستورات ہیں، اللہ صحت دے دے۔ اللہ جو کام کاج میں پریشان ہیں، طیب حلال پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ رمضان کو قبول و منظور فرما۔ آج 12واں روزہ جو گزرے ہیں قبول فرما، جو باقی ہیں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ جینا نصیب فرما۔ مظلوم بہن بھائی غزہ میں، فلسطینی، اللہ مدد فرما۔ اللہ ان کے مقابلے میں اسرائیل اور اس کے ساتھی، اللہ ان کے اسلحوں کو، ان کی جماعتوں کو، اللہ ان کی فوجوں کو اللہ نکارہ کر دے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، پوری قوت سے اللہ ان کو پکڑ لیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ۔ اللہم اجعل اول النہار صلاحا واوسطها فلاحا وآخرها نجاحا۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ تیرے نبی کی
صبح کی مانگی ہوئی دعائیں ہم نے تلاوت کی، اللہ یہ ساری برکات نصیب فرمائیں۔ گھروں میں مستورات، بیٹی ہیں، بہو، اے اللہ گھر والے، ان کی جمیع خدمات سحری اور افطاری کی اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمانا، بھائیوں کی خوشیاں نصیب فرمانا۔ جو ہمارے بچے جوان دوسرے ملکوں میں تعلیم میں یا کام میں یا ویسے انہوں نے رہائش بنائی، اے اللہ ان کو وہاں ساری خوشیاں نصیب فرما، ہر حادثے اور پریشانی سے بچا لینا۔ جو بے روزگار ہیں، کاغذوں کے مسائل ہیں، اے اللہ ان کے سارے مسئلے حل کر دیجیے۔ اے اللہ ان کے لیے وافر رزق کا انتظام کر دیجیے۔ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے نوجوان یہ ہمارا سرمایہ، ان کو اپنے وطن سے جوڑ دیجیے۔ اے اللہ ان کی ساری ضروریات کو اس ملک کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم اس کے دشمن، ملک کے دشمن، ان کو ناکام کر دیجیے۔ ہمارے فوجی اور ہمارے سپاہی، اے اللہ ہمارے محافظ، آپ ان کی حفاظت فرمائی، ان کے دشمنوں کو، ہمارے دشمنوں کو ناکام کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔